السلام علیکم. ویک 4 ویڈیو نمبر 2 انٹرپرائز سسٹمز. اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایس اے پی کے ماڈیولز کے بارے میں. ہمارے جو یہ ایس اے پی کے ماڈیولز ہیں یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں. ایک کو ہم فنکشنل ماڈیولز کہتے ہیں, دوسرے کو ہم ٹیکنیکل ماڈیولز کہتے ہیں. ہمارے پاس فنکشنل ماڈیولز وہ ماڈیولز ہوتے ہیں جو بزنس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک پروڈکٹ کی ٹریکنگ کرنی ہے, اس کی آرڈرنگ کرنی ہے, انوینٹری میں ڈالنا ہے, یہ آپ کے پاس فنکشنل ماڈیولز ہو گئے. ٹیکنیکل ماڈیولز وہ ہوتے ہیں جو ہائیلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں ود دا فنکشنل ماڈیولز, لیکن وہ فنکشنل ماڈیولز کو پراپر ورکنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ہینا کی بات کی تھی, سیپ ہینا کی, تھوڑا سا میں آپ کو یاد کرتا ہوں. یہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل ماڈیول ہے جو آپ کو ایفیشینٹ ریزلٹس پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ارسپیکٹو کہ اس کا بزنس فنکشنل ماڈیول کیا ہوگا, لیکن جس فنکشنل ماڈیول کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہوگی اس کے ساتھ یہ ٹیکنیکل ماڈیول اس کو ہائی اسپیڈ پروسیسنگ کی آپ کو پرووائڈ کرے گا. تو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹلی کپلڈ ہوتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ کچھ ماڈیولز ہیں جن کو ہم کوئکلی دیکھیں گے. یہ آپ کے پاس کچھ ماڈیولز ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا, F1 جو ہے ہمارے پاس فائنینشیل اکاؤنٹنگ ماڈیول ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی آلموسٹ ہر جو ہے ریکوائرمنٹ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. پھر آپ کے پاس کنٹرولنگ ماڈیول ہوتا ہے. کنٹرولنگ جو ہوتا ہے یہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ماڈیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ میں, ٹھیک ہے, کمپنی کی منی میٹرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اور ہم کیسے بزنس کی کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور آپٹیمائز کر سکتے ہیں جو اپنا پروفٹ مارجن بنا سکیں. ٹھیک ہے, پھر HCM ہے, یہ آپ کے پاس اگین ایک فنکشنل ماڈیول ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس کا جو ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اس میں پرسنل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹائم اینڈ پے رول وغیرہ ہوتی ہے, جس میں آپ کے پاس امپلائیز کی سیلریز آتی ہیں, کسی کو کوئی ٹریننگ چاہیے, کسی کو کوئی بونس چاہیے ہے آپ کے پاس پر آر, اگر کوئی آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں پر آر پوائنٹ آف ویو سے ویجز کی ہوئی ہیں یا ڈیلی بیسس پہ ویجز کی ہوئی ہیں, تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بونسز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں HCM مینیج کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس بزنس ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے. بزنس ڈیٹا ویئر ہاؤس یہ ایک پورا اس میں ایک چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے ایڈوانس ٹاپکس میں آئے گا. ویئر ہاؤسنگ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو آپ اسٹور کرتے جاتے ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ جیسے ہم ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں آپ ڈیٹا سیو کرتے ہیں, اور یہ پھر لیٹر آن استعمال ہوتا ہے فار ڈیسیجن میکنگ. جیسے یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بزنس انٹیلیجنس. بزنس انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایگزسٹنگ ڈیٹا اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم لائن آپ کے پاس موجود ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بیس پر آپ نے ڈیسیجن لینی ہے, کیونکہ آپ کے پاس آپ ایک بہتر ڈیسیجن نہیں لے سکتے اپنے کرنٹ ڈیٹا پہ. لیکن اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے جس کا ایک لینتھ ہے, اٹ کین بی آن نمبر آف ایئرس. ٹھیک ہے, اس ڈیٹا لینتھ پر, اس ٹائم لائن پر, اس پہ جب آپ ڈیٹا پروسیسنگ کرتے ہیں تو آپ کوئی ایک اچھی ڈیسیجن لیتے ہیں. دیٹ از کالڈ بزنس انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس BW ماڈیول بھی ہوتا ہے جسے آپ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ, بزنس ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ بھی کہتے ہیں. یہ SAP آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس آتے ہیں SAP بیسس آ جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے پاس وہ ٹول ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے ڈیٹا بیس اور آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ SAP کو کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگین یہاں پر یہ جو اب کچھ ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ بزنس ویئر ہاؤس سے لے کر یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ ایز اے اسٹوڈنٹس آپ اپنا کریئر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں جا سکتے ہیں, آپ بیسس میں جا سکتے ہیں. یہ کمپلیٹلی پیور ٹیکنیکل ڈومینز ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے کیسے انٹرفیس کریٹ کرنا ہے اور ان ٹولز کی مدد سے کیسے کانفیگر کرنا ہے مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹم کو, مختلف قسم کے ڈیٹا بیس کو, نیٹ ورک کے ساتھ یہ کیسی چیزوں کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, اور جیسے FI HCM یہ تمام چیزوں کو آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے. تو اگین دس کین بی ون آف دا کریئر ڈومین فار یو, کریئر پاتھ فار یو. پھر ABAP آ جاتے ہیں. ABAP ہمارے پاس اگین, یہ آپ کے پاس اگین ایک اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایز اے کریئر اپرچونیٹی. ایڈوانس بزنس اپلیکیشن پروگرامنگ. SAP کی اپنی جو لینگویج ہے وہ ABAP ہے, یا ABAP آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے اس میں آپ کے پاس مختلف ماڈیولس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, لیکن آپ اس میں آپ کو SAP الاؤ کرتا ہے, سوری میں بار بار SAP کہہ رہا ہوں, SAP الاؤ کرتا ہے جاوا پروگرامنگ میں بھی, لیکن یہ اپنی اس کی لینگویج ہے جو ڈیفالٹ لینگویج ہے, اور یہ اس میں زیادہ ایفیشینٹلی آپ کے پاس لائبریریز, ٹولز یا پیکیجز موجود ہوتے ہیں جس میں بڑی آسانی سے کوئی بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں. CRM یہ اگین ہے, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے. اس میں بھی آپ کے پاس
ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، یہ بھی آپ کے پاس ایک فنکشنل ماڈیول ہے. لیکن یہاں پر یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کے لیے ایک پوٹینشیل کریئر ڈائریکشنز ہو سکتی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ آف ویو سے جو نیکسٹ چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سیپ کنسلٹنٹس. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے، یا اس کو آپ کے کورس میں یا آپ کے ساتھ یہاں پر لیکچر میں ہم کیوں لائے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ون آف دا مین ریزن یہ کورس پڑھانے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انٹرپرائز سسٹمز کے بارے میں انٹروڈکشن ملے. ٹھیک ہے، کیسے کام کرتا ہے یہ چیز ہے کیا، یہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. آپ اس میں آپ آگے اس کورس کے اینڈ میں آپ بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے، سمجھ بھی جائیں گے. دوسری چیز، آپ ایز اے کریئر ڈائریکشن دیکھیں. یہ ایک ہائیلی لوکریٹو، یعنی اس کی سیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اور یہ ریئر ہے. ریئر کا مطلب ہے کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس میں اپنا کریئر پاتھ دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت آپ کے لیے پروگریسو کریئر پاتھ ہوگا. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، پرسنلی بھی جانتا ہوں، وچ آر ڈوئنگ ویری گڈ ایز اے سیپ کنسلٹنٹس. ٹھیک ہے، اچھا بزنس، اچھا سیپ کنسلٹنٹ از اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. ٹھیک ہے، ایس ایم ای ہی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس اس میں کسی بھی ڈومین میں ہو سکتے ہیں، بزنس سیل میں ہو سکتے ہیں، فنکشنل میں ہو سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ میں ہو سکتے ہیں، بیسس میں ہو سکتے ہیں. چونکہ آپ لوگوں کا جو زیادہ فوکس بزنس سے نہیں ہے، تو آپ لوگ یہاں پر ان چیزوں میں کر سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی اگر آپ آئی ٹی یا سی ایس کو دیکھیں تو ڈیولپمنٹ اور بیسس میں آپ لوگ بہت زیادہ آسانی سے ایکسل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس میں بہت ہی آسانی سے آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بزنس اینڈ سیل کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بزنس اینڈ سیل کا ڈومین نالج بھی ہونا چاہیے. فنکشنل میں بھی آپ کے پاس تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے، لیکن ڈیولپمنٹ اور بیسس میں آپ کر سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی جب ہم آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس ایک آئیڈیل ڈومین بنتا ہے جہاں پر آپ بڑی آسانی سے ایکسل کر سکتے ہیں، اور آپ کو منیمم ایفرٹ کے ساتھ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا کنسلٹنٹ کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ ایڈوائزری، ایڈوائز کرتا ہے، ریکمنڈیشنز دیتا ہے کہ یہ چیز کیسے بہتر ہو سکتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، اور پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹائپ آف سیپ کنسلٹنٹ، یہ جو ہم نے اوپر بات کی، اب ذرا ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. بزنس اینڈ سیل کنسلٹنٹ، اچھا یہ جو ہوتا ہے یہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جاتے ہیں آرگنائزیشن کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ پروڈکٹ ہے، ہمارے اس پروڈکٹ کی یہ خاص باتیں ہیں. اینڈ دے ٹرائی ٹو کنونس دا آرگنائزیشن پیپل کہ وہ سیپ کے ایس اے پی کے پروڈکٹس کو اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں ٹو ون بزنس. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس فنکشنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہوتے ہیں، اگین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی یہاں پر بھی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ آپ کی کسٹمائزیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کسٹمائزیشن کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ہم ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو ایک ایس اے پی کا ماڈیول ہے، اور آرگنائزیشن کے جو یوزرس ہوتے ہیں جن نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس سے ڈسکشن کر کے یہ وہ ریکوائرمنٹ لے کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ میچ کرتی ہیں. نہیں کہ جب یہ ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک انالیسس ہو جاتی ہے، دین دے ٹاک ٹو دا ڈیولپر، اور وہ پھر ڈیولپر سے کام کرواتے ہیں کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور اس طرح ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر یہ اس میں بھی انوالو ہوتے ہیں کہ کیا وہ ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں نہیں. ڈیولپر کنسلٹنٹس، یہ آپ کے پاس کوڈنگ ہوتی ہے اس میں آتے ہیں. بیسس کنسلٹنٹ، انسٹالنگ، مینٹیننس، پرفارمنگ، ٹیوننگ سیپ سرورز اینڈ ڈیٹا بیسز. تو یہ کچھ کی ایریاز ہیں جس میں سے جو لاسٹ ٹو ہیں وہ اسپیسیفکلی آپ کو بڑا آپ کی ڈومین سے بڑے ریلیونٹ ہیں، اور آپ کافی حد تک اس میں اچھا کام کر سکتے ہیں. ون آف دا ایشوز کہ اس ڈومین میں بہت سارے لوگ نہیں جاتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ سیپ یا ایس اے پی کی جو سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک کافی حد تک ایک بہت اچھی ڈومین ہے جس میں آپ کے پاس بڑی آسانی سے آپ ایکسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم سیپ کو کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا اس کو بات کر لوں، پھر ہم اس کو ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے، سسٹم اپلیکیشنز اینڈ پروڈکٹس، یہ جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا، یہ ایک لیڈنگ مارکیٹ لیڈر ہے انٹرپرائز سسٹمز کا. ٹھیک ہے، اور باقی پروڈکٹس میں بھی جیسے ہم نے ہینا کی بات کی. اچھا فارچون کمپنیز کیا ہیں؟ فارچون، جیسے آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ لوگ اکثر سنتے ہیں کہ جی دنیا کے 10 امیر آدمی کون ہیں،
دنیا کی 10 بڑی کمپنیز کون ہیں. تو یہ جو دنیا کی 500 بڑی کمپنیز ہیں اس میں سے ہر 10ویں کمپنی میں سے 9 کمپنیز میں ایس اے پی امپلیمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی یہ امپورٹنس ہے. تو یہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک آپ کو ایک یہاں پر جو یہ ڈیٹا شیئر آپ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ آپ کو یہ دے رہا ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. دوسرا فرام دا مانیٹری پوائنٹ آف ویو اٹس ویری لوکریٹیو. ٹھیک ہے, یہ بہت اٹریکٹیو ہے. اچھا, یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایس اے پی کنسلٹنٹ انجوائے پریمیم ریمونیشن اوور دیئر آئی ٹی کاؤنٹر پارٹس ورکنگ ان دا ٹیکنالوجیز لائک جاوا اینڈ ڈاٹ نیٹ. ٹھیک ہے, آئی او ایس یہ باقی ساری پیچھے رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو ان کا کمپیریزن نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا, کچھ چیزیں چاہیے ایز اے گڈ کنسلٹنٹ کیا ہونی چاہیے, اس کو پھر ہم یہاں پر اینڈ کریں گے. ایکسٹینسو ماڈیول نالج, آپ کو ڈومین کے بارے میں اچھی نالج ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز آپ کے بڑے اچھے ہونے چاہیے, اور ایز اے ٹیم پلیئر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں. ساتھ آپ کے پاس جو آئی ٹی یا سی ایس کی نالج ہے, یہ تمام چیزیں کمبائن ہو کر ایک بہت اچھا کمبینیشن بناتی ہیں. اور تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور بھی اس کے بارے میں ایک انفارمیشن دے دوں. اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ ایس اے پی کی طرف جائیں, بیکاز یہ ایک پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے. اس کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو لگے گا, اس میں پیسے لگتے ہیں. اس میں اوپن سورس بھی بہت سارے ہیں ای آر پیز جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف پرسنل لرننگ. تھینک یو. یہاں پر ہم ویڈیو نمبر 2 ویک 4 کی یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.